مکی مدنی پار لگاؤ مکی مدنی آقا در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ ہمیں ہے گناہوں میں ڈوبے ہوئے آقا ہمیں ہے گناہوں میں ڈوبے ہوئے جیسے ہے نبھاؤ مکی مدنی جیسے ہے نبھاؤ مکی مدنی آقا در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی آقا در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے بہت آسان کلام ہے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جنتانوں جائے گی سواری نبی پاک دی جنتانوں جائے گی سواری نبی پاک دی اگے اگے حبشی بلال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے بڑا ہی خوبصورت شعر ہے بڑا توجہ طلب حشر نو ساریاں نو آپو اپنی پئی ہوئے گی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن باپ بیٹے کا ساتھ نہیں دے گا بیٹا باپ کا ساتھ نہیں دے گا ماں بیٹی کا ساتھ نہیں دے گی بیٹی ماں کا ساتھ نہیں دے گی دوست دوست کا ساتھ نہیں دے گا کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا آئیے پھر اس وقت کیا ہوگا سنیں حشر دے دل ساریاں نو آپو اپنی پئی ہوئے گی پر مصطفیٰ نو ساڈے خیال مصطفیٰ نو ساڈے خیال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے اور سانو بخشے وان لئی رب کولوں آئیے سیدوں کی شان سنتے ہیں سیدوں کا گھرانہ کیسا گھرانہ ہے سانو بخشے وان لئی
دے نکے نکے بال ہونگے سیداں دے نکے نکے بال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے۔ آئیے مولا علی کی شان سنتے ہیں، شعر میں مولا علی کی کتنی شان ہے۔ جدوں آئے مولا علی پھر ویکھنا جدوں آئے مولا علی پھر ویکھنا پھر کی ہوئے گا؟ اگے پیچھے غوث ابدال ہونگے اگے پیچھے غوث ابدال ہونگے آمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین علیہ وسلم تسلیما محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ فرغ اللہ بکمالہ کشف الدجى بجمالہ وبشرى جمیع خصالہ صلی علیہ وآصحابہ تسلیما۔ شادی کی محفل ہے اور ویسے بھی آج بڑی بابرکت رات ہے۔ آج 27ویں رجب کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے آسمانوں پہ بلا کے عرش پہ بلا کے اپنا دیدار کروایا۔ بہت مقدس اور پیاری رات ہے۔ تو ماشاءاللہ ایک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دولہا بنایا گیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ جنت سے براق لے جاؤ اور میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ جنت میں گئے براق لے کر آئے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے عشاء کی نماز پڑھنے کے۔ پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے دروازہ نہیں کھٹکایا، کنڈی دستک نہیں دی، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے چھت میں سوراخ کیا۔ کنڈی کیوں نہیں کھٹکائی؟ کہ کہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ آپ نے چھت میں سوراخ کیا، اندر داخل ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ نوری فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام سوچنے لگے کہ کیسے جگاؤں، نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، کہیں مجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ واپس اللہ کی بارگاہ میں گئے اور عرض کیا مولا تیرا محبوب تو آرام فرما رہا، میں کیسے جگاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ جا کر اپنے کافوری ہونٹوں سے میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دینا، جب تمہارے کافوری ہونٹوں کی ٹھنڈک میرے محبوب کے قدموں کو لگے گی میرا محبوب جاگ جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی جماعت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ 70,000 فرشتوں کی جماعت حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ، ارے 70,000 فرشتوں کی جماعت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ تھی۔
اور یہ نوری فرشتے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور ایسا ہی کیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کو بوسہ دیا. پیارے آقا علیہ السلام نے ٹھنڈک محسوس کی. آنکھ کھلتی ہے, سامنے کیا دیکھا کہ سامنے جبرائیل علیہ السلام کھڑے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا, پوچھا جبرائیل کیسے آئے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں اکیلا نہیں آیا, میرے ساتھ اسرافیل بھی میرے ساتھ ہے, میکائیل بھی میرے ساتھ ہے. 70,000 فرشتوں کی جماعت ان کے ساتھ ہے. 70,000 فرشتوں کی جماعت میرے ساتھ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, رب تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے, ہم آپ کو لینے کے لیے حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں لینے کے لیے بھیجا ہوا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ کی دیدار کا مشتاق ہے. میرے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مسجد حرام میں تشریف لے گئے. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے. وہاں پر تمام انبیاء اکرام کی جماعت کروائی. تمام انبیاء اکرام موجود تھے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء رسول علیہ السلام وہاں موجود تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پر پہنچتے ہیں, جبرائیل علیہ السلام نے اذان پڑھی, اقامت کہی گئی. جبرائیل علیہ السلام نے اقامت کہی. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ کر پیارے آقا علیہ السلام کو آگے مصلی پر کر دیا اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تمام انبیاء کی جماعت کروائی. میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی جماعت کروائی. اچھا دیکھیں یار کیسی جماعت ہوئی ہوگی. اب نقشہ تو ذرا دیکھ کر آج دیکھیں, آج کسی کوئی اگر مفتی صاحب جماعت کرواتے پیچھے مقتدی ہوتے, اگر کوئی عالم دین جماعت کرواتا پیچھے گاؤں کے علاقے کے مقتدی ہوتے. آپ دیکھیں یار کیسی جماعت تھی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ارے انبیاء کے امام, انبیاء کے سردار آگے تشریف فرما ہے. ارے پیچھے مقتدی جو ہیں وہ انبیاء اکرام ہیں. نبیوں کے سردار پیارے آقا علیہ السلام امام ہیں, پیچھے انبیاء اکرام مقتدی ہیں. ارے کیسی وہ نماز تھی, ارے کیسے وہ امام تھے, ارے کیسے وہ مقتدی تھے, کیسی خوبصورت جماعت تھی, کیسی پیاری جماعت ہوئی. سبحان اللہ. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, پیارے آقا علیہ السلام نے جماعت کروائی. اور پھر اسی لیے میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا, سب سے اولا اعلیٰ ہمارا, سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, اور رسولوں سے اعلیٰ. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار کمالات اور خوبیاں عطا فرمائیں. بیان کرتے رہے ختم ہو نہیں سکتا. یہ تذکرہ کیسا, یہ میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی شادی کی آج محفل ہے. اور آج میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی میں ہم سب آصف بھائی کی شادی میں موجود ہیں. اب دیکھیں فی زمانہ شادیوں میں جو ہو رہا پیارے اسلامی, ان کی کوئی نئی شادی نہیں ہوئی. ہم میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے شادی شدہ ہوں گے. پہلے یعنی انبیاء اکرام نے بھی شادیاں کی ہیں, صحابہ اکرام نے بھی شادیاں کی ہیں, ٹھیک ہے, اولیاء اکرام بزرگان دین نے بھی شادیاں کی. لیکن آج دیکھیں فرق ہے. وہ شریعت کے مطابق شادیاں کرتے تھے, ہم کیسے کرتے ہیں, ہم رسم و رواج کے مطابق, ہے نا. اگر کوئی کہے یار یہ کیوں کرے, اس کا رواج نہیں, یہ کیوں کہ اس کا رواج نہیں, یہ کیوں اس کا رواج نہیں, ہم رسم و رواج کے پیچھے بڑھا. اور لیکن جو انبیاء اکرام, صحابہ اکرام, بزرگان دین کی جو شادیاں ہوتی تھی وہ شریعت کے مطابق ہوتی, سادگی کے ساتھ, جس طرح شریعت نے کہا ہے. میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی میں ذہن میں آتا ہے یار شادی تو ایک بار ہونی ہوتی ہے, اچھا اس میں یہ نہ کریں, خوشیاں نہ کریں, یہ اچھا خوشی نام, حرام کاموں کا نام خوشی نہیں, ٹھیک ہے نا. خوشی اور ہے, حرام کام اور ہے. اور خوشی کے وقت پیارے آقا ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ شکر ادا فرمایا. کیا کیا ہے, سجدہ شکر ادا فرمایا تاکہ خوشیاں طویل ہوں. تو خوشی میں میرے پیارے اسلامی بھائیو سجدہ شکر ادا کرنا یہ سنت ہے.
لیکن آج دیکھ لیں ہم نے بہت سارے رسم و رواج اپنائے ہوئے ہیں، کیا مہندیاں، کیا وہ گول، کیا آتش بازی، کیا فائرہ ہو چکی ہے۔ ابھی جو 14 اگست ہم نے منائی ہے پچھلے دنوں، یہ 70ویں تھی، کون سی تھی؟ 70 سال ہو چکے ہیں کہ ہندو ہم سے جدا ہو گیا، ان کا ملک الگ، ہمارا ملک الگ۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ 70 سال جانے کے بعد بھی ان کی رسم و رواج ہمارے اندر ہوئی۔ مہندی ہندوؤں کی رسم ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہندوؤں کی رسمیں ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، وہ بس وہ ٹھیک ہے جی کچھ نہیں ہوتا جی، مولوی تو کہندے رہندے ہیں۔ بھائی مولوی نہیں کہندے، آپ قرآن تو کھول کے دیکھیں، کبھی پڑھا قرآن؟ قرآن کھولیں، نہ مانو، میں آپ سے کہتا ہوں، میں آپ کو سر عام کہتا ہوں، کسی مولوی کے پیچھے نہ چلے، کسی کے پیچھے نہ چلے، کسی کی نہ مانے، قرآن کھول کر دیکھ لو میرا رب کیا فرمایا۔ یہ تو کر سکتے کہ قرآن کھول کر دیکھ لے میرے رب نے کیا فرمایا، میرے رب نے کیا کیا، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے پیارے اور میٹھے میرے اسلام، اس لیے کوشش کریں یار، کوشش کریں اپنی خوشیوں میں اللہ کو یاد کریں، ٹھیک ہے۔ ہمارے گاؤں کا واقعہ، ہمارے گھر کے سامنے گھر ہے، 3-4 سال کی بات ہے، ٹھیک ہے، ہمارے گھر کے بالکل سامنے، کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، دیکھی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے گھر کے سامنے گھر ہے، ان کا لڑکا شادی پر گیا، مہندی پر گیا، مہندی پر فائرنگ ہو رہی تھی، فائرنگ لڑکی کر رہے تھے، ایک فائر اس کے لگ گیا، ٹھیک ہے۔ یقین کریں نوجوان، بالکل ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، بالکل نوجوان تھا، اور فائر لگا چند ہی تھوڑی ہی دیر کے بعد وہیں پر موت کے ٹال، اور پورے گھر میں کہرام مچ گیا۔ آپ دیکھیں اگر اللہ نہ کرے خوشیوں والا گھر ہو، قتل ہو جائے، کسی کے فار لگ جائے، آپ دیکھیں وہ خوشی رہے گی؟ کوئی بندہ کوئی باہر سے بھی شک آیا ہو، گھر والوں کا نہ ہو، تو آپ بتائیں کیا ہوگا، گھر والوں کی خوشی کا کیا بنے گا؟ تو یقین کریں ہم خود اس کے جنازے میں گئے۔ اسی طرح ہمارے کھلنے والا کا واقعہ کہ دولہا میاں کو فائر لگ گیا مہندی پر، دولہا کو، یقین کریں سچی باتیں کر رہا ہوں، دولہا کو فائر لگ گیا، وہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ کھلنے والا کا واقعہ کوئی دور کا واقعہ نہیں سنا رہا۔ پھر کیا ہوا، جن لوگوں نے صبح اس کی برات کے ساتھ جانا تھا، وہ سارے لوگ اس کے جنازے کے ساتھ ہوئے۔ خوشیاں انشاءاللہ اللہ کی طرف سے پوری ہوتی ہیں، نہیں تو آپ کو دیکھ ہی رہے کہ شادیوں 2-4 دن خوشی ہوتی ہے، ناچتے کودتے ہیں، اور دوست اپنے گھر چلے گئے، رشتے دار اپنے گھر میں چلے گئے، اور جو گھر جس میں نئی دلہن لے کر آئے ان کی لڑائی پڑ گئی، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ چند ہی ماہ کے بعد وہ طلاق بھی ہو جاتی ہے، اور پھر یعنی کہ وہ بڑے باتیں نکلتی ہیں، یار بڑی خوشی سے ہم تو آپ کو لے کے آئے تھے، بڑا یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، یہ کیا تھا، 10 مہندیاں لے کر آئے تھے، یہ کیا تھا، اور کوئی لاج نہیں ہماری رکھی، پورا گھر جو ہے کیا کر دیا آپ نے۔ میرے پیارے سے اس سے پہلے سمجھنا چاہیے، کوشش کریں اگر ہو سکے، کرنی چاہیے مسلمان وہ کام کریں جو اللہ اور اس کے محبوب ہو سکے۔ ہم پیارے آقا کی امتی ہیں۔ معراج کی رات، آخری بات، معراج کی رات جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دیدار کیا، کتابوں میں لکھا 700 بار اللہ نے اپنے پیارے محبوب سے فرمایا، محبوب بتا تجھے کیا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 700 دفعہ یہی عرض کی، اے میرے مولا، الہی میری امت بڑی گناہگار ہے، اے مولا میری امت کو بخش۔ 700 بار یہی عرض کی۔ بھائی دیکھ لو امت، ہمیں تو ایسا نہیں یاد کرنا چاہیے، ہمیں بھی پیارے آقا اسلام اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ناصر بھائی کی شادی کو اللہ تعالیٰ خانہ آبادی فرمائے، ان کو ہمیشہ خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو شاد آباد رکھے، جو یہ 2 خاندان مل رہے ہیں اللہ ان کو ہمیشہ خوشیاں نصیب فرمائے، ان میں پیار، محبت، سلوک، اتفاق اللہ سے عطا فرمائے، آمین جاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلا بھی چند شعر صحرا جو شادی کے موقع پر دعائیہ کلمات ہیں، ہمارے پیر و مرشد امیر رسول نے لکھے، انشاءاللہ پڑھیں گے آپ سے بھائی، اس کے بعد دعا
रब से आज आसिफ कादरी दूल्हा बना, फजल रब से आज आसिफ कादरी दूल्हा बना, खुशनुमा फूलों का इसके सर पे है सेहरा, सजा ये दूल्हा बना, ये सेहरा सजा ये दूल्हा बना, ये सेहरा सजा ये दूल्हा बना। इसकी शादी खाना बाती हो रबे मुस्तफ़ा, इसकी शादी खाना बाती हो रबे मुस्तफ़ा, अज़े पे गौसुल वरा बहरे इमाम अहमद रज़ा, ये दूल्हा बना, ये सेहरा सजा ये दूल्हा बना, ये सेहरा सजा। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो तुम्हें आसिफ कादरी, तुम्हें आसिफ कादरी, खुशनुमा फूलों का इसके सर पे है सेहरा, सजा ये दूल्हा बना, ये सेहरा सजा। कितना प्यारा है ये दूल्हा, प्यारा प्यारा है ये दूल्हा, कितना प्यार है ये दूल्हा, प्यारा प्यारा है ये दूल्हा, प्यारा प्यारा है ये दूल्हा। आज फज़िले रब से आसिफ कादरी दूल्हा बना, खुशनुमा फूलों का इसके सर पे है सेहरा, सजा ये दूल्हा बना। तो सदा रखना सलामत इनका जोड़ा या खुदा, आमीन। तो सदा रखना सलामत इनका जोड़ा या खुदा, कोई भी झगड़ा ना हो आपस में ऐ रब्बुल उला, ये दूल्हा बना, ये सेहरा सजा ये दूल्हा बना, ये सेहरा सजा ये दूल्हा बना, ये सेहरा सजा। कितना प्यारा है ये दूल्हा, प्यारा प्यारा है ये दूल्हा, कितना प्यारा है ये दूल्हा, प्यारा प्यारा है ये दूल्हा। फज़िल रब से आज आसिफ कादरी दूल्हा बना। बहुत प्यारी दुआ अमीर अहले सुन्नत दे रहे हैं। आज देख ले, शादी के बाद कोई पिकनिक मनाने के लिए कोई इस्लामाबाद चला जाता, कोई मरी चला जाता, कोई कहाँ चला जाता है। अमीर अहले सुन्नत दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह करे कि ये शादी के बाद दोनों हज और उम्रे के लिए जाए। या इलाही दे सादत हज की इनको बार बार, आमीन। या इलाही हज की इनको बार बार, बार बार इनको दिखा मीठे मोहम्मद का दिया, बार बार इनको दिखा मीठे मोहम्मद का दिया। ये दूल्हा बना, ये सेहरा सजा, ये दूल्हा बना, ये सेहरा सजा। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो तुम्हें आसिफ कादरी, तुम्हें आसिफ कादरी, खुशनुमा फूलों का इसके सर पे है सेहरा सजा। ये दूल्हा बना, ये सेहरा सजा, ये दूल्हा बना। आखिर में अमीर सुन्नत बड़ी प्यारी दुआ दे रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी लंबी उम्रें फरमाए, इनको प्यार मोहब्बत इख्लास अता फरमाए। अल्लाह ताला इनकी लंबी उम्रें करे, इनको ये बार बार हज करें, मक्का शरीफ देखें, मदीना शरीफ देखें, उम्रें करें, लंबी उम्रें अल्लाह इनको अता फरमाए। और जिस तरह ये प्यार और मोहब्बत के साथ दुनिया में इकट्ठे रहे, अल्लाह करे इसी तरह जन्नत में भी इकट्ठे ही रहे। ये मियाँ बीवी रहे जन्नत में
یکجا اے خدا آمین یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا اے خدا یا الہی ہے یہی عطار کے دل کی دعا یا الہی ہے یہی عطار کے دل کی دعا یہ دولا بنا یہ صحرا سجا یہ دولا بنا یہ صحرا سجا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو تمہیں آصف قادری تمہیں آصف قادری خوش نما پھولوں کا اس کے سر پہ ہے صحرا سجا یہ دولا بنا یہ صحرا سجا یہ دولا بنا آصف قادری دیکھو دیکھو آج دولا ہے بنا مصطفیٰ جانے تیرا کو سلام شمائے بس میں بس میں ہدایت پھیلا وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمائے بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اے مولا ہم نے تیرا تیرے محبوب کا ذکر کیا اس مبارک رات میں 27ویں شب کی رات ہے بڑی مبارک رات ہے اے مولا ہمارے آصفہ کی شادی کو خاتمہ دیا اے مولا ان کو ہمیشہ خوشیاں نصیب فرما الہی انہوں نے اس پیارے موقع پر تیرا تیرے محبوب کا ذکر کیا اے مولا اس گھر کو شاد و آباد فرما گھر میں رہنے والوں کی خیر فرما گھر میں جو مسائل ہیں پریشانیاں دور فرما اے مالک الہی اے مولا اس میلاد شریف کی برکت سے آصفہ کی شادی کو خانہ آبادی فرما اے مولا شادی کے دیگر جو معاملات رہتے ہیں مولا سارے خیر و فیق کے ساتھ گزر جائیں ان کی مدد فرما اے مولا پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اے مولا شب معراج کی اس پیاری رات کا صدقہ آصفہ کی والدہ کو صحت و تندرستی عطا فرما اے مولا ان کی بیماری کو دور فرما اے مولا ان کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما اے مولا اگر تو چاہے تو پانی کے گلاس سے بھی شفا مل سکتی ہے تو ہی شفا دینے والا ہے اے شفا دینے والے اے مولا آصفہ کی والدہ محترمہ کو شفا عطا فرما اور بھی جہاں کئی مسلمان گھروں میں ہاسپٹل میں بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما سب کی پریشانیاں دور فرما
اے مولا اس گھر کو شاد و آباد فرما، زمینی آسمانی بلوں سے محفوظ فرما، آنے والے افات و بلیا سے محفوظ فرما، جتنے بھی یہ آئے ہیں سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، ہم سب کو بار بار حج کی سعادت، بار بار میٹھا میٹھا اور پیارا پیارا مدینہ دکھا، یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی پیاری بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا و مولانا
का तारा ओ कचरा जो आँख में तूने डाला खोल दे ये मेरे रोमांस का तारा सजना वे तेरे लिए सजना वे आज तो माहौल है मोहब्बत वाला आज कैमरा निकाल सेल्फी खिंचा तेरे नाल जे तू हंस दिया वे मैं गावा गर्ल्स कुमार दे आज तेरे नाल फंक्शन दे मैं नचा फराटे मार के आज तेरे नाल फंक्शन दे तू नचे फराटे मार के आज मेरे नाल फंक्शन ते ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਡਾਇ ਹੱਡ ਫੈਨ ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਤਿਲ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਡਾਇ ਹੱਡ ਫੈਨ ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਤਿਲ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਲੋ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਐ ਸਾਂਭ ਲਵੋ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੋ ਮਾਨੇ ਸੋਹਣਾ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਐ ਸਾਂਭ ਲਵੋ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੋ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੋ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਗੇਮਾਂ ਯਾਰ ਆਖਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੱਡਦੇ ਸਭ ਮੰਝ ਗਿਆ ਮੇਮਾ